صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن واصلها وصلته ومن قطعها قطعته رواه ابو داود. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، جوڑ پیدا کرنا، قطع تلقی سے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی حدیث کی روشنی اہلیت، سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب اس کی حدیث ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے اور یوں فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے، ایسی حدیث سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا اور آپ نے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر رحم کا نام دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رشتہ قرابت، رشتہ داری، قرابت داری کو پیدا کیا ہے اور آپ نے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا۔ اور جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوا، پھر ان رشتوں میں کچھ فطری تقاضے، حقوق، جن کو عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر کیا ہے، جو اس کے نام پاک رحمان سے گویا مشتق ہے، یعنی دونوں کو مادہ ایک ہے۔ اور جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے، بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا، یعنی صلہ رحمی کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اس کو جوڑے گا، یعنی اس کو اپنا بنا لے گا اور فضل و کرم سے نوازے گا۔ اس کے برعکس جو کوئی قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے، قرابت کے حقوق کو پامال کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، یعنی اپنے قرب اور اپنی رحمت و کرم سے معلوم کر دے گا۔ آج کی دنیا میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے محرومی کا منظر جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، بلا شبہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہماری بہت سی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان احادیث کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس بربادی اور محرومی میں بڑا دخل ہمارے اس جرم کو بھی ہے کہ صلہ رحمی کی تعلیم و ہدایت کو ہمارے غالب شریعت نے بالکل بھلا دیا ہے۔ اس بات میں ہمارا طرز عمل غیر مسلموں سے کچھ مختلف نہیں۔ جی اللہ کرے کہ ہم جو باتیں سنتے پڑھتے ہیں اس پر عمل کی نیت کریں اور عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا